ایک ایسی حسین و جمیل ملکہ جس کے لازوال حسن پر بے شمار پینٹنگز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں، وہ کئی ناولوں، افسانوں اور کہانیوں کا موضوع بن چکی ہے اور اس پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں فلمیں بنائی گئی ہیں، اور جسے تاریخ نے حسن کی دیوی، بے وفائی کی علامت اور زہریلی ناگن جیسے القابات دیے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم دنیا کی پہلی سیلیبریٹی کا درجہ رکھنے والی، اپنے سگے بھائیوں سے شادی کرنے والی، خود کو سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کرنے والی اور مصر کی مشہور ملکہ کلیوپیٹرا کی زندگی کے حیران کن حقائق جاننے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی سلطنت بطلیموس کی آخری ملکہ تھی، جس نے سن 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا یعنی بطلیموس خاندان نے مصر پر تقریباً 300 سال حکمرانی کی، اور مصر کے فرعونوں کا تعلق بھی اسی بطلیموس خاندان سے تھا۔ قدیم مصری تاریخ میں کلیوپیٹرا نام کی 7 ملکائیں گزری ہیں، جن میں سب سے زیادہ شہرت 7ویں ملکہ نے حاصل کی، جس کی وجہ اس کا بے پناہ حسن اور پروقار شخصیت تھی۔ ناظرین، کلیوپیٹرا مصر کی وہ شہر آفاق فرعون ملکہ تھی جس کے ہوشربا حسن اور قیامت خیز جوانی کی وجہ سے سلطنت روم کے نام پر جرنیلوں نے خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان سلطنتوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے دلکش حسن اور جادو شخصیت سے نوازا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ حسن چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار اور عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ ناظرین، تاریخ میں فرعونوں کے کردار اور روایات کے مطالعہ کے بعد کلیوپیٹرا کی شخصیت اور انجام کا تجزیہ قدر مختلف ہے۔ کلیوپیٹرا کی شادی سے بھی کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ قدیم مصری مملکت میں تمام بادشاہ خود کو فرعون کہلاتے تھے، اور روایات کے مطابق شہنشاہ اپنی سگی بہن سے شادی کرتا تھا۔ کلیوپیٹرا کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا۔ وہ دونوں 13ویں اور 14ویں فرعون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 51 قبل مسیح میں باپ کے مرنے پر کلیوپیٹرا کا بڑا بھائی تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی 11 سالہ بہن کلیوپیٹرا سے شادی کر لی۔ اس کی ہلاکت کے بعد چھوٹے بھائی نے تخت و تاج سنبھالا، اور اس نے بھی روایات کے مطابق اپنی اسی بہن سے شادی کی۔ تو کلیوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور خاوند صرف 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں بڑے بھائی جیسے بھرپور مرد کے ہاتھوں میں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بننے والی کلیوپیٹرا کے لیے 11 سالہ نابالغ خاوند اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفاقت نے ملکہ کلیوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگرداں ایک ایسی جنسی ہوس کی پجاری بنا کر رکھ دیا جس نے پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کمسن شاہی بطلیموس، جو بیک وقت اس کا بھائی بھی تھا اور شوہر بھی تھا، اس کے اقتدار کا دور پرآشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، مگر کلیوپیٹرا کو حکومت کے تیسرے سال دیگر امرائے سلطنت کے بھڑکانے پر اس کے بھائی یعنی شوہر نے حکومت کا کل اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر جلاوطن کر دیا، اور یوں وہ مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے فوج اکٹھی کی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک اس کی پشت پر کسی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہو وہ مصر کی حکومت واپس حاصل نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی جنگی قوت روم کے شہنشاہ جولیس سیزر سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ کلیوپیٹرا کے معرکہ عشق کا پہلا شکار بھی روم کا وہ شہر آفاق حکمران جولیس سیزر تھا جو پہلے بھی ایک بار اس کے بھائی یعنی شوہر اور اس کی ثالثی کے لیے مصر آیا تھا، مگر اس کے سحرانگیز حسن اور زلفوں کا اسیر ہو کر 2 برس تک مصر میں ہی مقیم رہا تھا۔ کلیوپیٹرا جو حسین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و چالاک بھی تھی، اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جولیس سیزر اس کے حسن کا دل دادا ہے، اور کلیوپیٹرا کسی بھی صورت جولیس سیزر تک پہنچنا چاہتی تھی۔ تو اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے اپنے آپ کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص آدمی کے ذریعے جولیس سیزر تک پہنچا دیا۔ ایسا عین ممکن تھا کہ جولیس سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے سپرد کر دیتا اور وہ اس کو قتل کر دیتا، مگر کلیوپیٹرا کو اپنے حسن اور جولیس سیزر کی حسن پرستی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنا یہ آخری پتہ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ جولیس سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس میں کلیوپیٹرا برآمد ہوئی۔ اس نے کلیوپیٹرا کی طرف دیکھ کر قہقہا لگایا۔ کلیوپیٹرا کی توقع کے عین مطابق جولیس سیزر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا، اور اس نے کلیوپیٹرا کے بھائی کے مقابلے میں کلیوپیٹرا کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، اس وقت جولیس سیزر مصر میں اپنے حریف پومپائی کے تعاقب میں آیا ہوا تھا۔ اسے ختم کر کے اب وہ روم کا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ اسے فوری طور پر روم پہنچ کر وہاں کے معاملات سنبھالنے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو کلیوپیٹرا کی چاہت میں گم کر دیا۔
کلیوپیٹرا نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ ناظرین، بطلیموس کے فرعون کلیوپیٹرا کے بھائی یعنی شوہر کی ہلاکت پر ملکہ کلیوپیٹرا نے خاندان فرعونی شاہی کا تخت و تاج سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ حکومتی معاملات کے بعد وہ جولیس سیزر کے پاس روم پہنچی اور اس کے دل کی رانی بن گئی۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپائے کو شکست دینے کے بعد جولیس سیزر نے تخت روم سنبھالا تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اسی دوران روم کے شہنشاہ جولیس سیزر کو اپنے ہی ایک دوست نے قتل کر دیا تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتھنی سے تعلقات بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مارک اینتھنی نے بھی خوشی سے ملکہ کلیوپیٹرا کو اپنی دلہن بنا لیا۔ کلیوپیٹرا اور اینتھنی کا یہ تعلق کچھ عرصے بعد دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکتی ہوئی ملکہ کلیوپیٹرا کی یہ تیسری اور آخری شادی تھی۔ کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا کر چھپ گئی۔ اس دوران اس نے اینتھنی کے ایک دشمن سے بھی عشق کرنا چاہا مگر ناکام رہی۔ ناظرین، نئی آرزوئی ہوس میں بے مرادی کے بعد اس نے اینتھنی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اس کا نتیجہ صرف اینتھنی کی ہی نہیں بلکہ خود اس کی بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ مورخین کے مطابق اس نے اپنی ایک خادمہ کے ذریعے اینتھنی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی ہے۔ عشق میں مبتلا اینتھنی نے اس افواہ کو حقیقت سمجھا اور تلوار سے اپنا سینہ چاک کر کے خودکشی کر لی، اور پھر اینتھنی کی خودکشی کی خبر سننے پر پچھتاوے کی آگ میں جلتی ہوئی کلیوپیٹرا نے خود کو زہریلے مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی اور تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی، اور یوں مصر کی تاریخ کا ایک باب بند ہو گیا۔ ناظرین، کلیوپیٹرا اپنی ہنگامہ خیز زندگی کی بدولت نہ صرف تاریخ کے صفحات میں زندہ و جاوید ہو گئی بلکہ کئی مشہور مصنفین نے اسے اپنی تخلیقات کا حصہ بنایا، اور شیکسپیئر جیسے مصنفوں نے ملکہ کلیوپیٹرا کی شخصیت پر ڈرامے لکھے، اور کئی مشہور تخلیق کاروں نے اس پر فلمیں بنائیں۔ نہ صرف آج کے مشہور کاسمیٹک برانڈ بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ہونٹوں پر سرخی لگا کر اپنی خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ہر عورت ملکہ کلیوپیٹرا کی احسان مند ہے، کیونکہ تاریخ میں میک اپ کی ایجاد ملکہ کلیوپیٹرا نے ہی کی تھی، اور کرۂ ارض پر یہ پہلی عورت تھی جو اپنے ناخن اور ہونٹ سرخ کرتی تھی۔